ربنا ظالمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. یہ کنکریاں دراصل نفس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی ہمیں تقوی سکھاتی ہے۔ میدان عرفات کا یہ روحانی منظر جہاں لاکھوں مسلمان اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. جب ایک انسان حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو دراصل وہ صرف ایک سفر پر نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی پوری زندگی کی سمت بدلنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ سفر جسم کا کم اور روح کا زیادہ ہوتا ہے۔ ہر قدم پر ایک سبق ہوتا ہے، ہر عمل کے پیچھے ایک گہری حکمت چھپی ہوتی ہے، جسے سمجھنا ہی اصل حج ہے۔ جب حاجی احرام باندھتا ہے تو وہ اپنے عام کپڑے اتار دیتا ہے۔ مرد دو سادہ سفید چادریں اوڑھ لیتا ہے اور عورت سادہ لباس میں آ جاتی ہے۔ یہاں نہ کوئی فیشن ہے، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی امیری یا غریبی کا فرق۔ یہ منظر ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے، جب انسان کو کفن پہنایا جاتا ہے اور وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ احرام باندھتے ہی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا، بال کاٹنا، شکار کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ یہ سب دراصل انسان کو ضبط نفس سکھانے کے لیے ہے۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ پھر جب حاجی لبیک کہتا ہے، لبیک الہم لبیک، تو وہ دراصل اللہ کو جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تو نے بلایا اور میں آ گیا۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے نکلنے چاہئیں۔ جب حاجی مکہ پہنچتا ہے اور پہلی بار بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے اور انسان خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کے گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ طواف کا عمل شروع ہوتا ہے، جس میں حاجی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہے۔ یہ چکر دراصل انسان کی زندگی کی علامت ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے گرد گھومتا رہے، اسی کی طرف رجوع کرتا رہے۔ جیسے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ویسے ہی مومن کا دل اللہ کے گرد گھومتا رہنا چاہیے۔ ہر چکر میں دعا، ذکر اور استغفار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ یہ عمل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس عظیم جدوجہد کی یاد ہے، جب وہ اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں بے چین ہو کر دوڑ رہی تھیں۔ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن ان کا یقین مضبوط تھا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی یقین آج بھی ہر حاجی کو سکھایا جاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ پھر مینا کا مرحلہ آتا ہے، جہاں حاجی چند دن گزارتا ہے۔ یہ ایک تربیتی کیمپ کی طرح ہوتا ہے، جہاں انسان صبر، برداشت اور نظم و ضبط سیکھتا ہے۔ لاکھوں لوگ ایک جگہ ہوتے ہیں، لیکن سب ایک نظام کے تحت چلتے ہیں۔ پھر سب سے اہم دن آتا ہے 9 ذوالحجہ، جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی زندگی کی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے۔ یہ منظر قیامت کی یاد دلاتا ہے، جب سب انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ کوئی لباس کا فرق نہیں ہوگا، کوئی مقام کا فرق نہیں ہوگا، صرف اعمال کا حساب ہوگا۔ عرفات میں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور دل سے توبہ کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یہ دن دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد حاجی مزدلفہ جاتے ہیں، جہاں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی آرام دہ بستر ہوتا ہے، نہ کوئی سہولت، لیکن یہی سادگی انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ یہاں حاجی کنکریاں جمع کرتے ہیں، جو اگلے دن شیطان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پھر مینا میں جا کر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔
یہ عمل بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا پیغام ہے۔ یہ دراصل انسان کے اندر کے شیطان، اس کی خواہشات، اس کی برائیوں کو رد کرنے کا اعلان ہے۔ جب انسان کنکری مارتا ہے تو اسے یہ نیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے ہر برائی کو نکال رہا ہے، پھر قربانی کی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت کی یادگار ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قربانی کے بعد سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں یا کٹوائے جاتے ہیں، جو ایک نئی شروعات کی علامت ہے۔ جیسے انسان گناہوں سے پاک ہو کر ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہو۔ پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے، جو حج کا آخری بڑا رکن ہے۔ یہ تمام مراحل انسان کو ایک نئی شخصیت بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ دل سے حج کرے، حج کے بعد انسان کو ویسا نہیں رہنا چاہیے جیسا وہ پہلے تھا۔ اس کے اخلاق بدل جانے چاہئیں، اس کا رویہ نرم ہو جانا چاہیے، اس کی زبان پاک ہو جانی چاہیے، اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جانا چاہیے۔ اگر حج کے بعد بھی انسان ویسا ہی رہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے صرف جسمانی سفر کیا، روحانی نہیں۔ حج دراصل ایک موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے رب کے قریب ہونے کا، اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کا۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی مقصد کے ساتھ، اور ایک ہی رب کو پکارتے ہیں۔ یہی اسلام کی اصل خوبصورتی ہے، یہی اس کی وحدت ہے۔ جب ایک حاجی اپنا حج مکمل کر لیتا ہے، طواف زیارت بھی ادا ہو جاتا ہے، منا کے ایام بھی گزر جاتے ہیں، اور وہ واپس اپنے وطن کی طرف لوٹنے لگتا ہے، تو حقیقت میں اس کا اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ حج صرف چند دنوں کے اعمال کا نام نہیں، بلکہ پوری زندگی کو بدل دینے والی عبادت ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں واقعی بدل گیا ہوں؟ کیا میں وہی انسان ہوں جو چند دن پہلے یہاں آیا تھا؟ یا اب میرے دل، میرے خیالات اور میرے اعمال میں کوئی فرق آ چکا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص حج اس طرح کرے کہ اس میں نہ کوئی فحش بات کرے اور نہ کوئی گناہ، تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اب وہ انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی بھی اسی پاکیزگی کے ساتھ گزارے۔ قبول حج کی کچھ نشانیاں علماء نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، وہ تکبر چھوڑ دے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے۔ جو گناہ وہ پہلے کرتا تھا، اب اس کا دل ان سے نفرت کرنے لگے، اس کی زبان جھوٹ، غیبت اور بدکلامی سے بچنے لگے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان کی عبادات میں اضافہ ہو جائے، نماز کی پابندی بڑھ جائے، قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور دل اللہ کے ذکر میں لگنے لگے۔ اگر یہ تبدیلیاں آ جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ لیکن اگر انسان واپس آ کر پھر وہی پرانی زندگی گزارنے لگے تو اسے اپنے حج پر غور کرنا چاہیے۔ حج ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ جب انسان احرام میں ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی شان و شوکت، نہ کوئی پہچان۔ یہی حالت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حج کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو سادہ بنائے، فضول خرچی سے بچے، اور اپنی توجہ آخرت کی طرف کرے۔ ایک اور اہم سبق جو حج ہمیں دیتا ہے وہ ہے اتحاد اور بھائی چارہ۔ جب دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں۔ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ حج کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے میں اچھائی کو پھیلائے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہی اصل حج ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ حج کے بعد کی زندگی دراصل ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کو دوبارہ موقع دیا گیا ہو کہ وہ اپنی زندگی کو درست کرے، اپنی غلطیوں کو سدھارے۔
اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور وہ حج ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اور جس کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے ہر مسلمان ترستا ہے، لیکن یاد رکھیں حج صرف ایک بار فرض ہے اگر استطاعت ہو۔ اس کے بعد نفل حج بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن فرض ادا ہو چکا ہوتا ہے، اور جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ وہ اپنے دل میں نیت رکھیں، دعا کریں اور اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ نیتوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ حج ہمیں صبر سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت سکھاتا ہے۔ جب حاجی واپس آتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں وہ آنسو ہوتے ہیں جو اس نے عرفات میں بہائے تھے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اس کی باقی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اسے استطاعت حاصل ہو تو وہ حج کی سعادت ضرور حاصل کرے، اور اسے صرف ایک رسم نہ سمجھے بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائے، کیونکہ حج ایک سفر نہیں، ایک انقلاب ہے۔ ایک ایسا انقلاب جو انسان کو گناہوں سے نکال کر اللہ کی محبت میں داخل کر دیتا ہے۔